بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بالہا و بنیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال ابو الحسن الثالث علیہ الصلاۃ والسلام الناس فی الدنیا بالاموال وفی الآخرۃ بالاعمال۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی یہ ویڈیو مناسبت رکھتی ہے ہمارے عراق کے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے، کہ جن کی شہادت 3 رجب المرجب اور جن کی ولادت 15 ذی الحجہ یا 5 رجب المرجب ہے۔ لہذا آج کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں 10 امام کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کیے جائیں گے۔ 10ویں امام ہمارے، آپ کا نام علی ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن الثالث ہے، یعنی تیسرے ابو الحسن۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام میں 3 ابو الحسن، 3 امام ایسے ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن ہے۔ سب سے پہلے خود مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کو ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہمارے عراق کے 8ویں امام رضا علیہ السلام ہیں کہ جن کی کنیت بھی ابو الحسن ہے، اور اس کے بعد پھر یہ 10ویں امام ہیں کہ جن کی کنیت ابو الحسن قرار پائی۔ تو ولادت آپ کی 15 ذی الحجہ بھی روایتوں میں نقل ہوا ہے اور 5 رجب المرجب بھی ہے۔ مکان ولادت آپ کا مدینہ منورہ ہے، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے، روضہ مبارک ہے، وہ سمرہ عراق کے شہر میں اس وقت موجود ہے، کہ جس پر داعشیوں کی طرف سے حملے بھی ہوئے تھے اور آپ کے گنبد کو مسمار بھی کیا گیا تھا، لیکن الحمدللہ اس وقت جو ہے وہ تعمیر ہو چکا ہے۔ آپ کے القابات بہت زیادہ ہیں، جو مشہور القابات رہے ہیں وہ نجیب، مرتضی، ہادی، نقی، عالم، فقیہ، امی، طیب، یہ القابات ہیں آپ کے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں امام کی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا سکے، تاکہ ہمارے ذہن میں امام کی جو زندگی ہے اور زندگی کا ایک خاکہ ہے وہ ہمارے ذہن میں مجسم ہو جائے۔ والدہ آپ کی جناب سمانہ خاتون ہیں، اور آپ کی کل عمر جو ہے وہ 42 سال ہے۔ سبب شہادت معتز باللہ نے آپ کو جو ہے وہ زہر دیا، جس کے ذریعے زہر کی وجہ سے آپ اس دنیا سے گزر گئے۔ اور آپ کے دور امامت میں جو سب سے شفاق ترین بادشاہ گزرا ہے، جو حاکم گزرا ہے، وہ متوکل ہے، کہ جس کے دور حکومت میں آپ نے 12 سال نہیں بلکہ 14 سال آپ نے اس کے دور حکومت میں زندگی کی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ اہل بیت اطہار سے دشمنی رکھنے والا، رسول اور رسول سے دشمنی رکھنے والا شخص تھا، کہ جس کے لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو متعدد مرتبہ اس پر حل چلائے ہیں، اس پر پانی چھڑوائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو نہ مٹا سکا۔ اور کیوں کر میرے عزیزوں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ان شخصیات، ان ذوات مقدسات کے ناموں کو مٹا دے اور ان ہستیوں کو مٹا دے؟ اس لیے کہ یہ
نورانی ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں، لہذا ان کے ہونے کی، ان کے وجود کی ذمہ داری جو ہے وہ خود پروردگار عالم نے لی ہے، لہذا ان کے وجود کو مٹانا ناممکن ہے۔ تو بہرحال ایسے سفاک اور ایسے ظالم اور جابر حاکم کے وقت میں مولا نے جو ہے وہ گزارا کیا ہے۔ اہم کچھ واقعات ہیں جو امام کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں، کچھ اہم واقعات میں ان کی طرف صرف ایک اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے ایک جو واقعہ ملتا ہے وہ ہندوستان کے ایک شعبدے باز کا واقعہ ہے کہ متوکل، جو کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے بہت ظالم اور سفاک حاکم تھا، اور ہر وقت اس چیز میں لگا رہتا تھا کس طریقے سے امام کو معاذ اللہ مثلا ذلیل کیا جائے، ان کو نیچا دکھایا جائے، امام شرمندہ ہو جائے۔ تو اسی کے پیش نظر اس نے جو ہے وہ ہندوستان سے کچھ جادوگروں کو بلایا، اور جادوگروں کو بلانے کے بعد انہیں لالچ دیتا ہے کہ اگر تم نے ابو الحسن کو اگر تم نے شرمندہ کر دیا اور تم غالب آ گئے تو ہم تمہیں انعامات سے نوازیں گے۔ لہٰذا اب امام کو دعوت دی گئی، اور دعوت میں امام علیہ السلام تشریف لے آئے، کھانا لگا ہوا ہے، اور لوگ کہا گیا کہ مولا آپ تناول فرمائے، اور جیسے ہی امام نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس جادوگر نے اپنے جادو سے روٹی کو ہوا میں اڑا دیا۔ اسی طریقے سے 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ جب بھی امام علیہ السلام روٹی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو وہ اپنے جادو کے زور پر اس روٹی کو ہوا میں اڑا دیا کرتا تھا۔ تو اب یہاں پر تاریخ کہتی کہ ایک مرتبہ امام کے تیوری پر بل دیکھے گئے، امام غصے کے عالم میں ہیں، غضبناک ہیں، اور جس طریقے سے امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ امام نے شیر قالین کو اشارہ کیا تھا، اسی طریقے سے امام نے بھی سامنے قالین بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی، امام نے اس شیر کی طرف اشارہ کیا ہے، اس قالین میں جو شیر بنا ہوا تھا، جو تصویر تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ شیر مجسم ہو گیا، اور امام کا حکم پا کر اس نے جو وہ جادوگروں پر حملہ کیا اور جادوگروں کے کام کو تمام کر دیا۔ امام اپنے معجزے کو دکھا رہے ہیں، اپنی امامت کو ثابت کر رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ناممکنات میں سے ہیں، عام انسانوں کے لیے یہ ناممکنات چیزوں میں سے ہیں کہ ایک تصویر کی طرف انسان اشارہ کرے اور وہ جو ہے وہ مجسم ہو جائے، لیکن یہ وقت کا امام ہے، اپنی امامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس طریقے سے دوسرا واقعہ ابو ہاشم جعفری کا ہے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ہندوستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور امام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہیں، گویا کہ امام ان کی زبان سے بخوبی واقف ہے اور بہترین طریقے سے ہندوستانی زبان میں امام ان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں نے آ کر امام سے عرض کی، مولا آپ تو کبھی ہندوستان نہیں گئے ہیں، کس طریقے سے آپ ان سے آسانی گفتگو کر رہے ہیں؟ تو امام کا ایک جملہ، اور وہ ہماری معرفت کے لیے کافی ہے، کہ امام نے فرمایا کہ اگر میں ان کی زبان نہیں سمجھتا تو پھر میں ان کا امام کیسا؟ یعنی امام اسے کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کی زبان کو سمجھتا ہے، وہ چرند ہو، وہ پرند ہو، وہ انسان ہو، وہ کسی بھی خطے اور قریے میں رہنے والا شخص ہو، امام اس کی زبان کو سمجھتا ہے۔ میں جلدی آپ کے سامنے بس عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک جو بہت زیادہ مشہور واقعہ ہے امام علیہ السلام کی زندگی کا، وہ زینب قذاب کے نام سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت تھی جس نے امام کے زمانے میں زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ دربار میں آ کر کہتی ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، اور کسی مصلحت کے تحت پروردگار عالم نے مجھے پوشیدہ کر دیا تھا، اور اب میں ظاہر ہوئی ہوں، اور اب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ دعویٰ کر رہی ہے لیکن اس کو رد کرنے کے لیے کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، لہذا اب امام کو بلایا گیا اور کہا کہ مولا آپ اس کا جواب دیجئے، آپ اس کا مولا جواب دیجئے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ امام فرماتے ہیں، امام نے پہلے اسے سمجھایا کہ دیکھ اپنی اس حرکت سے باز آ جا، جو تو کہہ رہی ہے جو تو کہہ رہی ہے اس سے باز آ جا، ظاہر ہے کہ تو زینب بنت علی نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑی ہوئی نہیں، مولا میں زینب بنت علی ہوں۔ جیسے مولانا دیکھا جب یہ نہیں ماننے والی ہے تو اب اپنے معجزے کا امام اظہار کر رہے ہیں، اپنے امامت کو امام اظہار کر رہے ہیں، جو کرامات پروردگار نے انہیں عطا کی ہیں،
اس کا اظہار مولا فرما رہے ہیں، اور مولا لوگوں کی طرف متوجہ کر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے ہمیں بہت سے فضائل اور بہت سے کرامات عطا کیے ہیں، کہ جن کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے گوشت کو، ہمارے پوست کو درندوں پر حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اگر یہ اپنے آپ کو زینب بنت علی کہتی ہے تو اس پر بھی، اس کا خون بھی، اس کا گوشت بھی، اس کا پوست بھی درندوں پر حرام ہوگا، لہذا اسے درندوں کے پنجروں میں ڈال دیا جائے۔ شیر پلے ہوئے تھے وہاں پر متوکل کے پاس، تو امام نے فرمایا کہ اسے لے جا کر شیر کے پنجرے میں ڈال دیا جائے، اور اگر واقعی یہ اپنے دعوے میں سچی ہے تو شیر اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور ظاہر ہے جب اس نے یہ سنا اور مولا نے فرمایا تو فوراً وہ کہتی کہ نہیں مولا، میں زینب بنت علی نہیں ہوں۔ اور علی یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر متوکل کو اچھا موقع ملا، اس کے حواریوں نے، اس کے ارد گرد رہنے والوں نے کہا کہ بہترین موقع ہے انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا، کہ اگر یہ بات یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات ان کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے، یہ بھی وقت کے امام ہیں، یہ بھی معصوم ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، لہذا کیوں نہ یہی نسخہ ان کے اوپر آزمایا جائے۔ اور اب تاریخ کہتی ہے کہ امام علیہ السلام کو درندوں کے پنجرے میں ڈال دیا گیا، اور اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں ان کا کام تمام ہو جائے گا، وہ درندہ ہے، وہ شیر ہے، وہ جانور ہے، اسے کیا معلوم کہ کون امام ہے اور کیا ہے، کون معصوم ہے۔ ایسا یہ اپنے خیال خام میں کچھ اور سوچ رہے ہیں، لیکن اب کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا، ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ انہوں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں پنجرے کے اندر، اور تمام جو درندے ہیں، جو شیر ہیں، وہاں پر وہ امام کے پیر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، امام کا تلوہ چاٹ رہے ہیں، اور امام دست شفقت ان درندوں کے اوپر پھیر رہے ہیں۔ کوئی میرے عزیزو، یہ جانور بتا رہے تھے کہ ہم جانور ہیں، ہم درندے ہیں، لیکن اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہیں، لیکن تم انسان ہو، انسان ہونے کے باوجود بھی تم اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچان رہے ہو۔ اور وقت بھی آیا کہ امام کو معتز باللہ نے زہر دیا، اور زہر کے ذریعے سے امام اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ بس آج کی یہ ویڈیو امام سے متعلق تھی، اور یہ چھوٹا سا ایک امام کی زندگی کا ہم مختصراً خاکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں آپ کے سامنے مناسبت کے حوالے سے آتی رہیں گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا پنجتن پہ سلام ہے، شب روز بس یہی کام ہے، میرا پنجتن پہ سلام ہے۔